السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غزوات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ واقع بدر، خریز، نذیر، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ میں ہوا۔ اور حنین کے دن کو یاد کرو۔ حنین مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبے کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبے پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جوق در جوق بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا اور ان لوگوں پر خواہ مخواہ کی جاہلیت کی غیرت سوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکے میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور وہ 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے۔ درید بن السما جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں
12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینے سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلے حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکے سے آئے تھے، ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانثاروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرف ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو یا معاشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے، اور اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے اور جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس آیت سے 4 چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک، مسلمان کا حقیقی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن صرف اسی پر بھروسہ کرنا مسلمان کے شایان شان نہیں۔ نمبر 3، بعض اوقات چند لوگوں کی غلطی کا نتیجہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور نمبر 4، خود پسندی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لہذا اپنے ہر کمال اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے زور بازو کا نتیجہ، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 21 میں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خود پسندی ایک انتہائی مذموم صفت ہے، اور اس صفت کے پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں، جن کی معرفت ہونے کی صورت میں ہی خود پسندی سے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا ہم یہاں خود پسندی کے 6 اسباب اور ان کا علاج
کرتے ہیں تاکہ اس مذموم وصف کو پہچان کر اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ نمبر 1، حسن و جمال، شکل و صورت، صحت، قوت، اعضاء میں تناسب اور اچھی آواز۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جب شکل و صورت کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو تو وہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے، اپنے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ بچار کرے اور یہ سوچے کہ کس طرح خوبصورت اور عمدہ بدن مٹی میں مل گئے اور خبروں میں یوں بدبودار ہو گئے کہ طبیعتیں ان سے متنفر ہو گئیں، اور جب طاقت و قوت کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہو تو وہ اس بات پر غور کرے کہ ایک دن کے بخار سے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ طاقت پر اترانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ادنا سی آفت نازل کر کے اس کی طاقت ہی سلب کر لے۔ نمبر 2، عقل و سمجھداری۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب عقل اور سمجھداری کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے عقل عطا کی، اور عقل زائل ہو جانے سے خوف زدہ ہو، نیز بے وقوف لوگوں کی طرف دیکھے کہ وہ کس طرح اپنی عقلوں پر اتراتے ہیں لیکن لوگ ان پر ہنستے ہیں، اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ ان میں سے نہ ہو اور اسے یہ بات معلوم بھی نہ ہو۔ نمبر 3، اچھا نسب۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب انسان اپنے اعلیٰ نسب اور اونچی نسبت کی وجہ سے اترائے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ سوچ انتہائی جہالت پر مبنی ہے کہ اخلاق اور اعمال میں اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرنے کے باوجود وہ ان کے درجے تک پہنچ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اگر وہ ان کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے تو ان میں خود پسندی کہاں تھی، بلکہ ان میں تو خوف تھا، اور وہ اپنے آپ کو حقیر جانتے، دوسروں کو بڑا سمجھتے اور اپنے نفس کی مذمت کرتے تھے۔ انہوں نے نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، علم اور اچھی خصلتوں کی وجہ سے مقام و مرتبہ حاصل کیا تھا، لہذا اسے اس عمل کے ذریعے شرف حاصل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ معزز و محترم ہوئے۔ صرف نسب پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ قبائل میں شرکت اور نسب میں مساوات تو ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ نمبر 4، ظالم بادشاہوں اور ان کے مددگاروں سے تعلق۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہیں، اور اگر وہ قیامت کے دن ان کی ذلت اور رسوائی، جہنم میں ان کی بگڑی صورتوں، بدبو اور گندگی کو دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اب بھی وہ ان سے تعلق پر اترائے گا، یا ان سے کوئی تعلق نہ ہونے کا اظہار کرے گا، اور جو کوئی اسے ان کی طرف منسوب کرے اس پر اعتراض کرے گا؟ نمبر 5، بیٹوں، خادموں اور رشتہ داروں، مددگاروں اور پیروکاروں کی کثرت۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی کمزوری کے بارے میں سوچے اور اس بات پر غور کرے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، وہ ذاتی طور پر کسی طرح کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، پھر وہ ان پر کس طرح اتراتا ہے؟ حالانکہ جب وہ مر جائے گا تو وہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اسے قبر میں یوں دفن کیا جائے گا کہ وہ اکیلا بھی ہوگا اور رسوا بھی۔ اس کے اہل خانہ، اولاد، قریبی رشتہ داروں اور جگری دوستوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے گلنے سڑنے کے لیے سانپوں، بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کے خوراک بننے کے لیے قبر کے حوالے کر دیں گے، اور وہ اس پر آنے والے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے، حالانکہ اس وقت اسے ان کی زیادہ حاجت ہوگی۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ بھاگ جائیں گے، اور جو لوگ تجھے سخت ترین حالت میں چھوڑ کر بھاگ جائیں تو ان میں کیا بھلائی ہے؟
اور ان پر تو کس طرح اتراتا ہے۔ نمبر 6، مال۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفات، اس کے حقوق اور اس کی عظیم فتنہ سامانی کے بارے میں سوچے، فقراء کی فضیلت اور قیامت کے دن جنت میں ان کے سبقت لے جانے پر غور کرے، اور یہ بھی سوچے کہ مال تو آنے جانے والی اور ناپائیدار چیز ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ کئی یہودیوں کے پاس اس سے زیادہ مال ہے تو وہ کس طرح اپنے مال پر اتراتا ہے۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے اور اپنی کسی بھی چیز پر اترانا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی چیز اسے حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے دعا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پر اترائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب